ہوتا ہے انہوں نے. مشائخ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی شاید ہو. کئی مشائخ ہوتے ہیں پہلے لگا کے آ جاتے ہیں, ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. پھر آئرن والی شرٹ پہن کے آتے ہیں. So he's accepting that he's a sheikh. Yes, اللہ اکبر. یار آپ اسکالر والا شیخ نہیں, یہ دوسرا والا شیخ عربک شیخ کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی نہیں آپ سمجھا بھی دے رہے کون ہوتے ہیں عربک شیخ. یار بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے آج کا. What made you think of this particular topic? Receiving so many questions made me think. اچھا. Receiving so many cases about extramarital affairs, about ظلم ذاتیاں and about سبحان اللہ بہت ساری چیزیں جس نے مجھے بہت زیادہ تب چڑھائی کہ یار why is it happening, اور کوئی اللہ رسول خوف نہیں ہے, کوئی ethical moral values نہیں ہے. عام تاثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب شادی آپ کی ہو جائے گی تو مسائل ختم ہو جائیں گے. مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اپوزٹ جینڈرز ہیں وہ الگ رہ رہے ہیں اور آپ کی جوانی ہے, یو نیڈ دیر از اے نیڈ فار دا اپوزٹ جینڈر نا, ٹھیک ہے. وہ فزیکل بھی ہوتی ہے, ایموشنل بھی, ہر طرح کی نیڈ ہوتی ہے. سو عام طور پہ یہی سوچا جاتا ہے کہ آپ کی جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ کی ہر طرح کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے اینڈ یو بگن ٹو میک یور ہوم, ٹھیک ہے. تو ناؤ وی آر ریسیونگ کوسچنز آف ہیونگ پرابلمس بینگ ان میرج. یعنی جنرلی اگر دیکھا جائے تو جو نان میرڈ پیپل ہیں تو وہ ان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے کہ یار شادی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. خاص کر جو ہمارے یوتھ میں, I was speaking to one of the guy yesterday. آپ کو یہیں پہ روکے نا ایک کامنٹ لے رہا ہوں. جی جی صاحب بھائی لکس گارجیس ماشاء اللہ. جی آپ کنٹینیو کریں, کامنٹ تو بڑا زبردست. اس پہ پہلے تفسیر کر لیتے ہیں کہ اور بردر کا ہے, برادر کا ہے, تو اس لیے میں نے لے لیا, ورنہ سسٹرز کا ہم نہیں لیتے ہوتے. تو جی آپ کچھ کہہ رہے تھے استاد, اس پہ امپورٹنٹ بات مجھے 2 منٹ لگیں گے دوبارہ اپنی بات پہ آنے پہ. دیکھیں نا یار, ٹیمپو بریک کر دیا آپ نے. کتنی عظیم الشان بات ہو رہی تھی, بیچ میں کیا بات, اس سے زیادہ عظیم بات پیچھے آ گئی. لیکن کچھ لوگوں کو نا ری ایٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ I look gorgeous. نہیں اچھا ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے تو نہیں کیا. مطلب ایک جو فیکٹ ہو اس فیکٹ کو آپ کوسچن نہیں کرتے. سیدھا سنجیدہ عالم کہہ رہی ہیں this is the most alarming issue. So indeed. اچھا please continue. وہ جو بردر سے میں بات کر رہا تھا, وہ بیچارے ایسے ہیں, کئی لڑکے ایسے ہیں کہ they want to get married, لیکن ان کے پیرنٹس جو بولتے ہیں نہیں بیٹا ابھی آپ رک جاؤ, ابھی آپ کو ٹائم ہے شادی کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم جس فیز کی بات کر رہے ہیں, شادی کے بعد کی, جب ایک بار شادی ہو جائے پرسن تھنکس کہ نا سب کچھ نارملائز ہو گیا, سب کچھ جو ہے ایوری تھنگ از آل رائٹ. لیکن یہ سبحان اللہ شادی سے پہلے کے ایشوز کچھ اور ہیں. وہ ایشوز یہ ہیں کہ وہ شادی نہیں ہو رہی, اور اب شادی ہم آگے کی ڈسکشن کریں گے. شادی کے بعد کے بھی جو ایشوز جنرلی سننے میں آتے ہیں وہ یہ والے نہیں ہوتے, وہ اور گھر کے مسائل, فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں, بٹ دس از سم تھنگ جو کہ بندہ کہتا ہے یہ والا مسئلہ تو ایٹ لیسٹ ختم ہو جانا چاہیے. اچھا آنیسٹلی بتاؤں, جتنا زیادہ ان باکس میں کوسچنز میرج ریلیٹڈ آتے ہیں نا, اتنا کسی اور ٹاپک کے بارے میں نہیں آتے ہیں. اور اکثر خواتین کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ دے آر سفرنگ نو ڈاؤٹ. مطلب اگر ہم بات کریں تو وداؤٹ یس ایسے کیسز بھی ہیں جس میں کچھ ہسبینڈ جیسے تھے جن کو خوار کر دیا گیا, جن کو ذلیل کر دیا گیا, لیکن زیادہ تر میجورٹی جو ہے نا وہ اصل میں خواتین کو بھی مردوں نے زخم لگائے ہیں, لیکن خواتین کو زیادہ بڑے زخم خواتین نے بھی لگائے ہیں. یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کی ضرورت ہے. ایون جو یہ ساس بہو کا ریلیشن شپ ہے اور جو ایک کورس اور ایک بڑا رف ریلیشن گھر میں چل رہا ہوتا ہے, سبحان اللہ ہم اگر دیکھیں تو دس از دا پورا امت کیسے بنتی ہے. امت بنتی ہے اس فیملی کے یونٹ سے. اف یو بوائل ڈاؤن فرام این امہ ٹو کنٹریز, آپ چلیں بات کر لیں ایشیا کی کانٹیننٹس کی کنٹریز سے شہر سے محلے سے ایک گھر, ایک گلی اور ایک گھر. دس از دا ہاؤس, فیملی از اے بیسک یونٹ آف سوسائٹی. جب یہ ٹھیک ہوگا تو امت ٹھیک ہو جائے گی, جب یہ خراب ہوگا تو امت خراب ہوگی. اب ہمارے فیملیز میں اتنے مسائل ہیں برو, مطلب اتنے زیادہ مسائل کہ 90% میسیجز جو ہے نا وہ فیملیز ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. اور ہم اس پہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کیونکہ اٹس اے واسٹ ٹاپک, مگر ہم ایکسٹرا میرٹل افیئرس پہ آئیں گے الٹیمیٹلی. کہ ایسا میں سمجھتا ہوں یہ شروع پتہ کہاں سے ہوتا ہے, سارا شروع ہوتا ہے کہ the moment when you choose a spouse, why did you choose a spouse which never feed Allah subhanahu wa ta'ala? Why did you choose a spouse, مطلب یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی بیوی کیوں چوز کی, اور ایسی بیوی کی بات کر رہا ہوں. میں یہاں پہ آپ کسی ایک جینڈر کی بات نہیں کریں گے آج. سو فیمنسٹ آپ کے لیے آج کوئی کانٹینٹ نہیں ملنے والا آپ کو, ٹھیک ہے. آپ کے گھر سے سوچ کے تو جو لوگ ہمارے کچھ کلپس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں نا کٹ عجیب سے لگا کے, بات یہ ہے کہ دونوں کی غلطیاں ہیں, کسی کی غلطی کسی کا برا ایکٹ جسٹیفائی نہیں کرتی. بالکل. سو ہم تو شروع میں شادیاں برو کیا خیال ہے, وین وی آر چوزنگ اے اسپاؤز ہم کیا دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے,
کتنے لیجٹ سیلری ہے, گھر اپنا ہے یا نہیں ہے. بلکہ کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز آلویز بین ا فیکٹر جس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ مردوں کے لیے میں نے حجاب والی خاتون سے شادی نہیں کرنی, یا یہ خواتین کی طرف سے مرد کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے, یو نو یہ مین چیزیں ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ شادی سے پہلے نا ساری اس طرح کی چیزیں دنیاوی چمک دھمک کے اوپر اتنا فوکس ہوتا ہے, اینڈ آفٹر میرج نا وہ تھوڑا سا ایک دم سے کہتے نہیں اب تھوڑا سا نا کنٹرول ہو جانا چاہیے, یو نو یو نیڈ ٹو بی, یو نو عورت کو بھی کہیں گے آپ ذرا تھوڑا سا کنٹرول رہیں, گھر سے ریلیٹیولی کم باہر نکلیں. مرد سے بھی عورت کی ایکسپیکٹیشن ایسی ہی ہوتی ہے کہ نہیں مکس گیدرنگ فلانی جگہ اتنا زیادہ آؤٹ نہیں کرنا آپ نے, یو نو. تو وہ ایکسپیکٹیشن شادی سے پہلے کچھ اور ہے, یو نو, بیکاز اس ٹائم ہمیں اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. ہم لوگ اس ٹائم وہی جو آپ نے بات کی لکس اینڈ کلوتھنگز اینڈ کارز اینڈ آل دا مٹیریل تھنگس, ہم اس پہ سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے. شادی کے بعد نا اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پوزیسونیس, وہ چیز ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس ٹائم وہ مٹیریل چیزیں سیکنڈری ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پرائرٹیز بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. برو شادی کی تیاری سے کیا مراد ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یار فرض میں علی تیری شادی ہو رہی ہے, ہاں یار شادی تیاریاں چل رہی ہیں. کیا مطلب ہے تیاریاں چل رہی ہیں؟ ایونٹ کی اور شاپنگ کی. جتنے خوبصورتی سے میں مارکیٹ کا سارا سامان سمیٹ کے لے آؤں, یہ شادی کی تیاری ہے. آپ اس میں کہا شادی یار بڑا بزی ہوں آج کل, شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں. وہ تیاریاں کیا ہوتی ہیں کہ میں شاپنگ کر رہا ہوں, شیروانی بنا رہا ہوں, پگڑی بنا رہا ہوں, اور یہ سب ماحول کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ وہ اس کے رائٹس نہیں پڑھ رہا کہ شادی کے بعد رائٹس کیا ہوں گے اس کے, اور میں نے کس طرح سے گھر چلانا ہے. ایگزیکٹلی برو, شادی کی جو ذمہ داریوں کا احساس ہے نا وہ کوئنسیڈنٹل ہے ہمارے معاشرے میں. کہیں سے غلطی سن لیا, کوئی لیکچر سامنے آ گیا, کوئی کلپ سامنے آ گیا, اوہ اچھا یہ بھی تھا. تو بیسکلی جو مارکیٹ کا میگنیٹ ہے نا وہ ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے, اور جو کس طرح سے لائف کو چلنا ہے. اب میری لائف کا امپورٹنٹ پورشن شروع ہونے والا ہے جس میں آئی ول بی ریزنگ اے جنریشن. نیپولین نے کہا تھا نا گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو گڈ نیشن. بالکل. سو ہمارا ایک تو شادی کی تیاریاں کیسی, پھر سلیکٹنگ اے اسپاؤز کیسا. مطلب جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی, واللہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو چوز سم ون ہو ہیز تقویٰ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. بالکل. مجھے کل ایک سسٹر کا میسج آیا تھا, اللہ تعالیٰ ہم سب ہم کی بہنوں پہ اور سب خواتین و مردوں پہ رحم کرے. کہہ رہی تھی کہ وہ جو شخص تھا میں نے جو شادی کی تھی وہ داڑھی دیکھے کی تھی اور اس کی نمازیں دیکھے کی تھیں, اور تابی وہ کیا نمازیں پڑھتا ہے, اچھا ایون ابھی بھی, اور ٹخنوں سے پانچویں پہ رکھتا ہے. لیکن کہتی ہیں وہ مجھے دوائی کے لیے بھی 1 روپیہ نہیں دیتا, وہ مجھے بیسک خرچہ بھی مجھے نہیں دیتا. اور کہتا ہے کہ اس نے مجھے کلیئرلی شادی کے پتہ نہیں کتنے 5ویں دن یا کچھ دنوں بعد بتا دیا کہ میں آپ سے شادی آپ کو کہا کہ اپنی فزیکل نیڈس پوری کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں, اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اور سو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ ایلس فرام مائی سائڈ. کتنے 13 سال ہو گیا آج ہماری شادی کو, ہم ایک دفعہ ڈائن آؤٹ کے لیے نہیں گئے, ایک دفعہ بھی. مجھے گھر, ہاں برو یہ سیم بندہ ہے, یہ سیم بندہ ہے. اور کہتی ہے کہ جب میں اس کی نمازیں دیکھتی ہوں تو میری نمازیں کچھ بھی نہیں ہوں اس کے سامنے. ٹھیک ہے. سو ہم جو کہتے ہیں دین صرف داڑھی نہیں ہے. دین از ناٹ اٹائر, اٹ از کیریکٹر. دین از ناٹ ورڈز, اٹس ایکشنز. اس وجہ سے لوگ یار ویسے متنفر بھی ہو جاتے ہیں دینی, مطلب ایسا کوئی شخص ہو نا جو دینی شعار بڑے اس پہ سامنے نظر آتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کے ایکشنز میں انوالوڈ ہو, تو لوگ انفارچونیٹ بات ہے یو نو, شیطان ہے نا ذہنوں میں ہمارے, تو وہ اسلام کو برا بنا دیتا ہے, حالانکہ ایکٹ کو برا بنانا چاہیے. کرنا کیا چاہیے تھا کہ یہ بندے نے داڑھی رکھی ہوئی اور کر کے دکھا رہے ہیں نا, جیسے مثلا آپ پراپرٹی کام میں کرتے ہیں, مجھے بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ لگتا ہے کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ایسی کی تیسی, ہم کما کے دکھائیں گے حلال طریقے سے. یہ نہیں کہ داڑیاں اتروا دو اور ان جیسے بن جاؤ, رائٹ. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ داڑھی رکھی سنت کو بدنام کر رہا ہے اور سب کام کر رہا ہے, آئی ول بی اے رول ماڈل کہ جو داڑھی رکھی بھی سچ بولے گا. یہ ہونا چاہیے تھا کہ شیطان کس طرح سے گمراہ کرتا ہے ہمیں, اور ہماری گراؤنڈنگز دین کے ہمیں اسٹرانگ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ اچھا دیندار ایسے ہوتے ہیں, حالانکہ دیندار ایسے نہیں ہوتے. دیندار اللہ کے نبی جیسے اور صحابہ جیسے ہوتے ہیں. تو یہ یار اس طرح کی کیسز میں نا مجھے یہ ہے کہ دیکھیں جو سسٹر ہیں انہوں نے اپنی ایسٹیمیشن کے مطابق, جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق وہ ایکشن لو جو کہ سننا کے قریب ہے اور سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے, تو ان سسٹر نے اپنے مطابق بالکل صحیح ایکشن لیا. اپیرنٹ ظاہر کو دیکھ کے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے لگ رہا ہے ایٹ لیسٹ تقویٰ کے قریب ہے نا. بالکل ایسے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نا وی شوڈنٹ بی نائیو انف کہ ہم صرف داڑھی دیکھ لیں. ہم جب شادی کر رہے ہیں ہم نے ان کی بہنوں سے دوستی لگا کے, یا کسی بھی, کیونکہ شادی جب ہوتی ہے تو آپ کا بھی کانٹیکٹ تو ہوتا ہے نا, کسی ریفرنس سے آپ آتے ہیں, ڈفرینٹ سیٹنگ کر سکتے ہیں, سیٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن یار کتنا ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں, ان لوگوں سے انکوائر کریں. جو میں بتاتا ہوں جو اسمارٹ خواتین ہیں نا, مجھے انہوں نے میرے دوستوں کے بارے میں پوچھا کہ تھا بھی بتائیں ڈیلنگ کیسی ہے, یہ اسموکنگ تو نہیں کرتا, یہ ایسے تو نہیں ہے. اور میں نے جو
جو کرتا تھا اس کا بتایا, جو نہیں کرتا اس کا بتایا. سو وین دے انکوائر می اباؤٹ مائی فرینڈس, تو آپ نے کیوں نہیں انکوائر کرا؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ کیا کیریکٹر کیسا ہے, کیریکٹر, اور کیریکٹر جو ہے نا سامنے نہیں آتا, ہی از پریزنٹنگ اور شی از پریزنٹنگ دی بیسٹ ورژن آف دیئر سیلفز. کیریکٹر سولیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے, اکیلے تنہائیوں کی پاکیزگی. لیکن فیس ویلیو پہ اکثر یہ تو آپ کا ایک امیڈیٹ ریئیکشن ہے نا, فیس ویلیو پہ اچانک آپ لے لیتے ہو, یو نو یہ انویسٹیگیٹ کرنا تھوڑا سا کرنا نہیں چاہیے نا, فیس ویلیو پہ لینا. بیکاز وہی بات ہے نا کہ آپ 2 یا 3 دفعہ میں آپ کسی سے ملیں گے, مرد عورت سے, عورت مرد سے, یو کی ناٹ فلی جج, کبھی بھی نہیں آپ جج کر سکتے. کیونکہ آپ کسی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو یو ایٹ یور بیسٹ بیہیویئر, اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن کے سب سے اچھے اخلاق سے بات کریں گے, دیٹس ایزی. عمر بن خطاب کرنا بھی بڑا آسان ہے. عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص تھا, ہی واز پریزنگ سم ون, ایک صحابی, ہی واز پریزنگ ادر پرسن. عمر بن خطاب نے روکا, انہوں نے کہا ہیو یو ٹریولڈ ود ہم؟ کہتے ہیں نہیں. انہوں نے کہا آپ نے کوئی ٹرانزیکشنز کی ہیں, ڈیلنگ کی ہے فائنینشیل؟ کہتے ہیں نہیں. آپ نے کوئی معاملات کر کے دیکھا ہے ان کے ساتھ, کوئی رشتہ کر کے؟ کہتے ہیں نہیں. تو واللہ you don't know anything about this person, how could you praise him? stop praising him. تو بات یہ, تو شادی پہلا پوائنٹ کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں ایسے بندے سے کریں جو کیریکٹر والا ہو, ٹھیک ہے. داڑھی جیسے امپورٹنٹ ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور دین جو ہے نا کمپلیٹ دیندار, جس میں آپ کا ظاہری بھی ہے, جس میں نمازیں بھی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیریکٹر بھی ہے. یو کانٹ پک ون, ادھر اور نہیں کر سکتے. ایون کچھ لوگ صرف یہ نہ سن کے یہ نہ سمجھے کہ صرف کیریکٹر از دی اونلی تھنگ, اور نہ داڑھی ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ نمازیں, نہ کچھ اور ہے. اچھی بات ہے, کیریکٹر از گڈ, بٹ دی ادر تھنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی, بیکاز جب اللہ کا ڈر, خوف, تقویٰ دل میں ہوگا نا, تو انسان کیوں ہر انسان غلطی کرتا ہے. سو ونس دے میک اے مسٹیک دے ول ایٹ لیسٹ ریگریٹ اٹ اینڈ ریئلائز اینڈ ٹرائی ٹو فکس اٹ. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ پیرنٹس ایموشنلی بلیک میل بھی کر جاتے ہیں کبھی کبھی, ناٹ ان ایوری کیس, لیکن سنس آئی ایم اے پرسن ہو ہیز پریکٹیکل ایکسپیرینس ان دس فیلڈ, کہ نہیں جی نہیں, جٹ ہے تو جٹ ہے, بٹ ہے تو بٹ ہے, ہم کہیں بھی شادی نہیں کریں گے اپنے کاسٹ کے اندر کریں گے. یا جی میرے پرانے دوست نے, میں نے اس کی باتوں کا انکار نہیں کرتا, اس نے رشتہ مانگ لیا, اب پتر تو نے ادھر ہی کرنی ہے شادی, ایسی مطلب اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی. اچھا پھر ایسے کیس سبحان اللہ, ایسا تھا کہ جس میں پیرنٹس نے کہا, بات ہوئی, لڑکے نے چوں چاہ نہیں کی, شادی کر لی. شادی کی پہلی لات لڑکی کو بولتا ہے, میں آئی نیور وانٹڈ ٹو میری یو. او بھائی اللہ کے بندے, تمہیں ایک دن پہلے بول دیتے نا, یو آر ناٹ مین انف ٹو سے دس بفور میرج. اور بولا, اور سبحان اللہ ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ ٹھیک کیا, اینڈ وینٹ ٹو ابراڈ اس جھوٹ دعوے کے ساتھ کہ میں آپ کو منگواؤں گا, لیکن ہی نیور کالڈ بیک. یہ کیسز تو ویسے ٹو بی آنیسٹ پاکستان میں بہت کامن ہے, بہت زیادہ بہت کامن ہے. جو اسپیشلی باہر سے لوگ جو ادھر ادھر شادیاں کرتے ہیں نا, ادھر یا تو کبھی میرڈ ہوتے ہیں باہر, پیرنٹس کے پریشر سے واپس آ کے ان کی مرضی کی ایک شادی کرتے ہیں, باہر اپنی مرضی کی شادی کی ہوتی ہے, ایک کو ادھر رکھتے ہیں اور اپنی مرضی والی کے ساتھ باہر رہتے ہیں, اور ایک بیچاری عورت کی بلا وجہ یہاں زندگی تباہ کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے مطلب کچھ کیسز ایسے ہی میں نے دیکھے ہیں کہ جو خام خواہ بیوی پر تشدد کرتے ہیں, نہ اس کو اپنے پیرنٹس سے ملنے دیتے ہیں, مطلب اس کو نہ ایک قید خانے میں رکھ لیتے ہیں. لٹرلی میں نے ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ مارا جاتا ہے ایسے خاتون کو, اور صرف وہ مرد نہیں مارتا, اس کے خاندان کے ساری مطلب ساس بھی مارتی ہیں اس کے, اور ہر طرح کا ایک نا, جیسے نوکرانی کو نہیں آپ گھر میں لے کے آتے کہ سارے کام جو ہے وہ نندوں کے سارے کام بھی یہی کرے گی اور سب کچھ کرے گی, اور اس کو نہ, اور اگر تم نے بتایا اپنے گھر میں سے کسی کو تو پھر تمہاری ایسی کی ٹیسٹ. اور اگر وہ غلطی سے بتا بھی دینا تو الٹا پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا صبر شکر گزار, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تمہاری تم جا رہی ہو, تمہاری میت جانی چاہیے. اللہ کے نبی کا یہ دین تو نہیں ہے. یعنی ایک عورت آئی اللہ کے نبی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے سے نہیں رہنا چاہتی, تو آپ نے ریکمینڈ کیا کہ رہ لو, مطلب بناؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آپ کا آرڈر ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ میرا آرڈر نہیں ہے, یعنی آئی ایم جسٹ سجیسٹنگ. تو انہوں نے کہا رسول اللہ آئی ول ٹیک ڈائیورس. نہیں بنی, کیمسٹری نہیں میچ کی. ایموشنل اور فزیکل ابیوز تو دور کی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, وی آر ناٹ پروموٹنگ ڈائیورسز, پہلے بہت زیادہ اللہ معاف کرے. اینڈ وین ٹو ایلیفینٹس فائٹس the grass gets crumbled. بچے اولاد سفر کرتی ہے. But the thing is, why didn't we make mature decisions when getting married to someone? And number two is, why did we say yes when we were not willing? Come on, be brave enough. اور یہ بھی نہ کہیں کہ پیرنٹس نہیں میں کرتا ایسی تیسی, نیگوشیٹ کریں, پیار محبت کا ریلیشن شپ رکھیں. وہ پیرنٹس بھی بہت بڑا ظلم کرتے ہیں جو بیٹی کی شادی بغیر اس کی مرضی سے کروا دیتے ہیں, اور وہ عورتیں بھی اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتی ہیں جو کنوے نہیں کرتی. اور ساری زندگی, مطلب میرے پاس ایسے کیسز ہیں. ایک خاتون تھی, کہتی ہیں کہ I never wanted to marry this person تھا بھائی, جس کے ساتھ 4 بچے بھی ہیں برو, اور لیکن کیا مسئلہ ہے ابھی, never wanted
پیرنٹس انکار نہیں کیا, شادی دن بھی اداس تھی, بس گزارا چل رہا ہے اور سب کچھ چل رہا ہے, اینڈ ناؤ شی از انٹرسٹیڈ ان ہز ہسبینڈس فرینڈ. اچھا جی, اور یہ میرے پاس جو کیس آیا تھا مینلی, بہت سارے کیسز. اچھا لوگ اس کو نا اصل میں دین کا حصہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بول نہیں سکتی, پیرنٹس نے جو کہہ دیا وہیں پہ شادی کرنی ہے, اگر بولا تو یہ گناہ کی بات ہے, بلکہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ بول کے لڑکی خود بتائے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں یا میں انٹرسٹڈ ہوں, میں کرنا چاہتی ہوں یا نہیں. اور وہ بھی وجہ بتائے نا کہ اگر تو اف یو آر میچور انف کہ یہ وجہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, بالکل, تو پیرنٹس سمجھیں گے. پیرنٹس آپ کے بہت بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں. پیرنٹس جان بوجھ کے آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرنا چاہتے, نہ پھنسانا چاہتے ہیں. بالکل, دے آر جسٹ مس انٹرپریٹنگ کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں سمجھ آ رہی ہے, تو خاموشی کو وہ ہاں لے لیتے ہیں. اور ہاں لے لیتے ہیں. یہ کہ آئی تھنک جو اکثر لڑکے اور لڑکی ہوتے ہیں اسپیشلی, کبھی کبھی واقعی وہ بھی ان کے کچھ ڈیسیجن, آپ نے کہا نا ریزنس دینی چاہیے. جب ریزنز آر رائٹ تو وہ سمجھ آتی ہے. اگر بالکل ایم ہی ہے, فضول سے کوئی ریزن, کوئی لاجیکل نہیں ہے کہ یار بس ویسے ہی نہیں, تو پیرنٹس کو بھی نا ہمیں ان کی بھی ڈیسیجن کو ویلیو ضرور کرنا چاہیے. طالب دعا سے ایکسپیرینس ہوتا ہے. بالکل, طالب دعا سے بچتے ہیں نا. فار ایگزامپل آج کے لڑکے لڑکیاں ہر جگہ منہ مار رہے ہیں, ایگزیکٹلی, اور پیرنٹس جب بھی آتے ہیں شادی کرنے, ابا جی میں تو لڑکی اس میں انٹرسٹڈ ہوں, بیٹی کہتی میں تو فلاں میں انٹرسٹڈ ہوں. بھائی تم نے کیوں جو ہے نا اپنی عصمت ایک بندے کے حوالے کر دی. یو شوڈ ہیو پروٹیکٹڈ یور سیلف فار یور ہسبینڈ. بالکل, تو یہ کیسز بھی ہیں. ابوسعد واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. یار میں آپ لوگوں کی بات سن رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اس کی بیس روٹ پہ جائیں نا, یقین کریں ہم جب سے آئی واز سینگ دی اسٹیٹسٹکس کہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ یار جو ویسٹرنرز ہیں نا, ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں, سب کچھ آ گئے, ہر چیز وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں اور انوویشن کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ جا کے سرچ کریں اور لکھیں ہائیسٹ ڈیورس ریٹس ان دا ورلڈ, یعنی کون سے کنٹریز ہیں, آپ کو ٹاپ پہ نا سو کالڈ, آئی ایم ناٹ بینگ بائسڈ, آپ کو کوئی مسلم کنٹری نظر نہیں آئے گا اس میں. آپ کو یو ایس نظر آئے گا, یورپ نظر آئے گا, سارے بڑے بڑے آپ کے جاپان, یار سو ٹو سے آپ کی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو کہتے ہیں کہ دے آر ہیون یو نو آن دس ارتھ, اتنے ہیپیسٹ کنٹریز, ڈائیورس ریٹس ان کے زیادہ ہیں. ہم لوگ جب ایک پرسیپشن ہم نے مان لینا کہ یار یہ ہمارے رول ماڈل ہیں یار, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, ہم سب کانشیسلی بھی نا ان کے سارے سوشل کلچر کو بھی ہم لوگ اپنانے کی کوشش کر رہے ہو. یار ایڈوانس ہو جاؤ, کدھر بیٹھے ہو تم دین کی بات کر رہے ہو. اور میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, جو لڑکے لڑکیاں ہیں, بچے ہیں, ان کی غلطیاں ہیں, لیکن واللہ دا موسٹ برڈن جو پڑھنا چاہیے نا وہ پیرنٹس کے اوپر پڑھنا چاہیے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, ابھی میں ایک جس بردر کی بات کر رہا تھا, اس کی پتہ لڑائی تو نہیں چل رہی, بحث چل رہی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ یار میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے, شی از پریکٹسنگ, اور وہ کہتے ہیں شرعی نقاب بھی کرتی ہیں, پلس شی از پریئنگ 5 times a day, لیکن ان کے پیرنٹس کی انا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پہ ہم نے شادی نہیں کرنی, بس دیر از نو ریزن, دے آر ناٹ گیونگ اینی ریزن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نا بڑے ان کے اور کوئی پلانز ہوں گے پروبیبلی, ٹھیک ہے, کہ یار ہم نے اپنی جگہ اپنے پسند کی جگہ کرنی ہے, ہم نے تمہاری پسند کی جگہ میں نہیں کرنی. تو پیرنٹس کے اوپر فرسٹ اینڈ فارموسٹ نا پیرنٹس کے اوپر بڑا ایک برڈن آتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک بچہ ہو جانا, اس کو پال لینا وغیرہ وغیرہ, اس کو پڑھائی جو ہے وہ اس کی پوری کر دینا, اس سے آپ کی رسپانسبلٹی ختم نہیں ہوتی. اچھا اس کے اوپر دیکھیں, اب دیکھیں فادر کی اگر ہم بات کریں, جو آیت آتے ہیں نا الرجال قوامون علی النساء, اب دیکھیں جو فادر ہوتا ہے نا وہ عموماً ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ یار قوام, ہی از دا باس آف دا ہاؤس. یار آپ باس نہیں ہیں, آپ کی لیٹ سے اگر آپ ہیڈ بھی ہیں نا کسی ادارے کی, انسٹیٹیوٹ کے, آن دا سیم لیول آپ کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. جب آپ کے پاس پریولیجز ہیں نا, آپ کے پاس رسپانسبلٹیز بھی پھر ویسے ہی ہیں, تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ایکسرسائز کرنا ہے. مطلب وہ بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ ہے, گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام قوام ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی جو گر رہا ہے اس کو تھام جو لینا, اس کا نام قوام ہے. بالکل ایسا. لیڈر یہی ہوتا ہے نا, جو نیچے ٹیم ہے جو بھی ہے اس کو سنبھالنا, ان کو جب ڈاؤن ٹائم ہے تب ان کو سپورٹ کرنا. اور وہی بات ہے کہ اس کے اوپر جتنی زیادہ آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کو اتھارٹی ملتی ہے نا, اتنی زیادہ آپ سے سوال بھی اسی کے بارے میں ہونا چاہیے. کہ یو ہیو مور پیپل ٹو لک آفٹر, تو اتنا زیادہ آپ سے سوال بھی کیا جائے گا. یہ کانسیپٹ ویسے ہمارے یہاں نہیں, ہمارے وہاں جو لیڈر کا یا اوپر جانے والا کانسیپٹ ہے نا, وہ باس والا کہ یار اچھا آرڈر چلانے بھی مل جائے گی, آرڈر میرا چلے گا, اور پروٹوکول ہوگا, ٹیک کا ہوگا, اور دس از آل وٹ آئی ہیو. بالکل. اچھا یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے. اب دیکھیں اسی آیت کو اگر آپ کنٹینیو کریں نا, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح بات ہے.
آج کی جو موومنٹ ہے فار ایگزامپل سب ترجمہ بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اپنے, کیوں جو ہے قوام ہے رسپانسبل ہے, کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, وہ رات دن ایک کر کے پسینہ اپنا جو ہے ضائع کر کے وہ کماتے ہیں. اچھا, اور یہ مردوں کو پتا ہے کہ مال کمانا کتنا مشکل ہے, لیکن سر نہیں اب کیا کرتے ہیں, نہیں جی خواتین ہیں ول اسٹینڈ یو نو شولڈر ٹو شولڈر, ہم آپ کے شولڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم بھی محنت کریں گے, ہم بھی ریسلنگ کریں گے, ہم بھی ایم ایم اے فائٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, جب I don't know, I'm not being biased, جب خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے نا برو, میرے ایکسپیرینسز ہیں, جب وہ کمانے کے لائق ہو جاتی ہے, جب اب اس کو کما رہی ہے, شی از ہیونگ یو نو اے کار اور سب کچھ ہے, I'm talking about Middle East particularly. آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں ڈیورس ریٹس بہت زیادہ ہیں, if you talk about کویت وغیرہ وغیرہ ایسے کر کے. کیوں؟ comparatively to Pakistan and sub continent. جی ان کی خواتین کی پے ان کے مردوں سے زیادہ ہے. اگر اس کے ہسبینڈ کے پاس فار انسٹنس اگر کوئی لیکسس کار ہے تو اس کی وائف کے پاس BMW مرسیڈیز ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اب یہاں پہ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے عورت کہتی ہے کہ یار میرا ہسبینڈ ہے, میرا خاوند ہے, محنت کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کما کے لے کے آتا ہے, لیکن یہ نیڈ اس کی پوری ہو جاتی ہے. میں ایک اب جنرک آپ کو میں بتا رہا ہوں, بہت دفعہ ایسا ہوگا اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو کوئی کام کہتا ہے, دیر از اے پاسبلٹی آپ ظاہر بات آپ باہر جاب کر رہے ہیں, آپ بیزی ہیں, آپ بھی تھکے ہوئے ہیں, جو خاتون ہیں بولتے ہیں میں نہیں کر سکتی, I'm so sorry. We have to understand کہ I'm not disagreeing کہ عورت کام کرے, محنت کرے, no doubt کام کرے, لیکن جو فرسٹ موسٹ پرائورٹی ہے نا, اس نے اپنے گھر کو جو ہے نا مینٹین کرنا ہے. یہی آرڈر رسپانسبلٹیز گھر ہے, یعنی اس کے بچے ہیں, اس کا ہسبینڈ ہے. واللہ آئی فیل کہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہے نا, یہ صرف ٹھیک ہے کئی کیسز میں ہوں گے کہ ٹھیک ہے یار ہسبینڈ جو ہیں آپ کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کا اگر ایٹماسفیئر انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, بٹ اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. اگر تو خاتون سمجھدار ہے نا, اف شی از وائز انف, شی کین ٹیک کیئر آف دا ہسبینڈ اینڈ سیم گوز ٹو دا ہسبینڈ ایز ویل. اور واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں ہم کتنی دفعہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ایسے ہی ہے نا. آپ کو پتہ ہے یہ آیت سورہ طلاق کی ہے کہ جب ڈیورس ہوتی, جب یعنی کوئی ایسا معاملہ آ جائے جہاں پہ ڈیورس ہے یا کوئی معاملات آپ کے فیملی میں ٹھیک نہیں چل رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دلاسا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں, ہسبینڈ کو بھی دے رہے ہیں, وائف کو بھی دے رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, تم گھبراؤ نہیں, او مرد تم گھبراؤ نہیں, اے عورت تم گھبراؤ نہیں. اور یقین کریں I was so you know shocked کہ یہی میں جب میں سورۃ طلاق پڑھ رہا تھا, not less than 3 times اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اتق اللہ کا لفظ استعمال کیا. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لازماً کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال دے گا. It goes for both. So basically you are not saying کہ عورت مال نہ کمائے, ہاں جی, یو آر سیئنگ کہ ساری خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے. گھر سے باہر نکلے لیکن اپنی جو دیکھیں دیر آر پرائورٹیز, ہیرارکی ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھاؤں تو اگر وہ اپنی پرائورٹیز کو شفٹ کر رہی ہے نا, یا اپنی آرڈر رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھ رہی. فار ایگزامپل میں اگر مجھے میرا بزنس فار ایگزامپل کپڑوں کا ہے اور میں ساتھ میں کچھ اور بھی کام بھی کرتا ہوں, اگر میں سارا ٹائم اس کام کو دینا شروع کر دوں اور بزنس کو چھوڑ دوں, I'll be a bankrupt. بات یہ کہ عورت, اللہ تعالیٰ نے نا مرد اور عورت کو آپس میں ڈیپینڈنٹ رکھا ہے. بالکل, مرد عورت پہ ڈیپینڈنٹ کس طرح سے ہے کہ اپنی سیکشول ڈیزائرز اس نے عورت سے پوری کرنی ہے. He has to keep her happy. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کی اولاد, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کے گھر جانا ہے, اس کی جو ایک لائف کا بیلنس ہے نا وہ عورت کے ساتھ مینٹین ہوتا ہے. ہماری اگر بیگ میں گھر سے چلی جائے رائٹ, ویسے کیا ہوتا ہے ہم جو ہے نا چھڑے بن کے پھر رہتے ہیں برو, مطلب راتوں کو باہر کے ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھیلا ہوتا ہے. نہیں, دوسرا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی وائف بھی گھر پہ ہیں تو ہی از ٹیکنگ دی رسک, تو ہاں تو چلو میں بھی کر لیتا ہوں. آخر میں بھانڈا پوٹتے کہ یار اس کی تو وائف گھر ہی نہیں ہے. جن کی وائف گھر پہ ہوتی ہے اور جن کی نہیں ہوتی ان کے گھر چلے جاتے ہیں. اس لیے ان کو تنگ کرنے کا آج ہم نے ارادہ کیا کہ آئندہ نا بیگموں کو ایک ساتھ بھیجنا ہے تاکہ ہم کٹھے پارٹی کر سکیں رات کو. لیکن آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ مرد جو ہے وہ خاتون سے سیکشول نیڈز پوری کرتا ہے, پھر لوگ یہ بات کرتے ہیں وداؤٹ سینگ دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری کہ مردوں نے عورت کو سیکس مشین بنا دیا. What do you have to say?
تو پوچھے کہ عورتوں نے مردوں کو ATM مشین نہیں بنایا پھر دونوں مشین سے بات کرو. مشین ہی دو رہا ہے وہ یار, بندہ ہی مشین ہو گیا ابھی. وہ میٹاورس آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ جو ہے نا یہ بڑا مارک ٹوین کہتے ہیں, ہے تو فرنگی لیکن بات ہی کری ہے کہ a good marriage is a union of two beautiful forgivers. یس, ٹھیک ہے, ہضم ہوئی ہے یا دوبارہ ریپیٹ کرو؟ اصل بات ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہونے والی جو بات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ایک تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھ سکتے کہ مرد نے جو ہے نا وہ سیکشول نیڈز پوری کرنی ہے, بلکہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل. سنیں, عورت کا کام کیا ہے؟ عورت کو اللہ نے ٹینشن سے پاک کیا ہے, اس نے ٹینشن نہیں لینی زیادہ. پیسے کہاں سے آئیں گے, گھر کا فرنیچر کہاں سے آئے گا, یہ سب پینٹ کیا ہوگا, یہ سارا مرد اس پر. عورت کا کام کیا ہے؟ گھر کی شہزادی ہے وہ. انفیکٹ گھر کے کاموں میں تو وہ شی کین آرڈر اسٹف نا, یہ چاہیے یہ چیز, اور مرد اس کا مال بھی نہیں لے سکتا. یعنی عورت کا حق مرد کے مال پہ ہے, لیکن مرد کا حق کوئی عورت کے مال پہ نہیں ہے. یعنی اف میری بیگم کے پاس سونا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا مجھے دو یہ. اگر وہ احسان کرتے تو اپنی بات ہے, لیکن جو میں کما رہا ہوں اس میں سے اس کا ہے حق. ٹھیک ہے, نو اللہ تعالیٰ نے نا اتنا کمال کا جو ہمارا اسلامک سسٹم ہے نا برو, ڈیپینڈنٹ رکھے ایک دوسرے کے اوپر تاکہ کوئی ہینگی پینگی نہ کرے. This is how Allah subhanahu wa ta'ala has elevated the status of women. Yes. جو حالانکہ اس کے کنٹریری پروجیکٹ کیا جاتا ہے نا کہ خواتین کے حقوق نہیں. اگر ہم اسلام سے پہلے دیکھیں نا, کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں تو عورت کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اسلام سے پہلے تو عورت ایک دھبا تھی. عورت جب پیدا ہوتی تھی نا, ہمیں لیکچرز میں بتایا کہ عورت جب پیدا ہوتی تھی تو اس کو فوراً سے دفنا دیا جاتا تھا. دو طریقے سے دفنانے کے, ایک گھر میں کھڈا کھود لیا اور بچی کو جیسی بچی پیدا ہوئی تو اس میں ڈال دیا. اگر بیٹا پیدا ہوا کھڈے کو دوبارہ مٹی سے بھر دیا. دوسرا طریقہ کیا تھا کہ جب پیدا ہو جاتی تھی وہ تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ شاید شی ول بینیفٹ اس, شاید ہم پیئر پریشر, لوگ کیا کہیں گے کہ پریشر ٹیکل کر لیں اور اس کو اپنے ساتھ باہر نکال لیں. لیکن الٹیمیٹلی دے یوز ٹو ریئلائز کہ نہیں کر سکتے ہم. یعنی جاہلیت تھی نا اتنی, یو نو کلچر بڑا پریشر ہوتا ہے. تو وہ 4-5 سال تک پھر اس کو دھوکے کے ساتھ ماں اس کو تیار کرتی, ماں اس کی چٹیاں باندھتی, اس کو بینگلس پہناتی, اس کو بالوں کو کام کرتی, اس کو برش کرتی, اچھے سے پہنا کے آج بابا آپ کو کھلانے لے جا رہے ہیں. اور اس کے باپ جو ظالم تھا اس نے ایک دن پہلے قبر کھود کے آ چکا ہوتا تھا اور آ کے بیٹی کو لٹاتا تھا اور اس میں مٹی ڈالتا تھا. اینڈ شی یوزڈ ٹو لاف اینڈ اسمائل کہ بچے گیم کھیل رہے ہیں, بابا یہ کون سی گیم ہے بتائیں سارا. اور جب اس کی مٹی یہاں تک پہنچی تھی نا, امیجن شی وڈ سے کہ بابا 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 آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے میرا دم گھٹ رہا ہے, مجھے اٹھا لیں. لیکن وہ ظالم کہ میں اس بیٹی کو, لوگ کیا کہیں گے, گھر بیٹی پیدا اس کو نہیں لے جا سکتا میں, ٹھیک ہے, تو اس کو مٹی ڈالتا رہتا تھا جب تک اس کے منہ کے اوپر نہ چلی جاتی مٹی. قرآن کہتا ہے نا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب یہ سوال کرے گی کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا تو تم کیا جواب دو گے. سو بات یہ کہ, اور جب اللہ کے نبی آئے تو بیٹھے ہوتے تھے, حضرت فاطمہ آتی تھیں, اٹھ جاتے, ان کی طرف واک کرتے, ان کا ہاتھ پکڑتے, اس کے ہاتھ پہ پیار کرتے اور ان کو اپنی چادر بچھاتے. یعنی رسول اللہ کی وہی چادر ہے, یا ایھا المدثر والی چادر ہے, یہ یا ایھا المزمل والی چادر ہے. تو اسے بٹھاتے اینڈ رسپیکٹ کیا. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں رسول اللہ ہاؤ از آور لو, ہی سیز کالعقد لائک اے ناٹ. اور اکثر پوچھتی ہیں کہ ہاؤ از دا ناٹ, یوزڈ ٹو سے اٹس اسٹرانگر. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیجن رسول اللہ ہیں, یعنی امام الانبیاء ہیں, کہتے ہیں کہ نو ہارم can touch me in the hereafter when I know that you are my wife in Jannah. جو یہ عورت سنتی ہے اس کا لائلٹی, اس کی محبت کہاں پہنچ جاتی ہے. We have to learn romance from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, آپ جب صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا عمرو بن العاص نے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, ہاں, تو کوئی جھجک نہیں تھی, کوئی جھجک نہیں, کلیئرلی اسٹریٹ ہوئے, کوئی لمبی چوڑی کوئی تمہید بھی نہیں باندھی. ہاں, انہوں نے کہا عائشہ. یہ بھی نہیں کہا ابو بکر کی بیٹی سے, جبکہ اگلا نمبر 2 جو تھا, نمبر 2 نے کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے والد سے, یعنی وہاں بھی ادھر سے بھی ان کو لنک کیا تھا. اچھا, اس کے بعد کون پسند ہے, کہتے ہیں ابوہا, عائشہ کا باپ. یہ نہیں کہ پہلے ابو بکر کی بیٹی اور پھر ابو بکر, بلکہ دیکھنا ہر دوسری سوال میں عائشہ آئی ہیں, ٹھیک ہے. سو دس واز دا لو. تو اور مرد جو ہے نا اسلامکلی عورت پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ میری ڈیزائر, ورنہ پاگل ہو جاؤں گا میں بات منہ نہیں ماننے والا, مجھے اللہ کا خوف ہے, میں نے اس کو راضی رکھنا ہے, میں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو میرا گھر تباہ برباد ہوگا. And wallahi there is no leisure to life when your wife is angry with you. دل نہیں چاہتا گھر جانے کا. اور مرد عورت کو ڈیپینڈ کیا مرد پہ کہ اس کا نان نفع کی ذمہ داری, اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری. یعنی ہم لوگ, ہمارے مرد کیا سمجھتے ہیں, ہمارے مرد سمجھتے ہیں کہ ٹینجیبل نیڈز میں پوری کر دوں کافی ہے, وہ بھی نہیں کرے اکثر, تو
لیکن اگر اچھے ہوئے تو ٹائم یو نو کپڑا کھانا مکان یہ میں دے دوں ان کو. لیکن عورت کی جو زیادہ تر نیڈز ہیں نا وہ انٹینجیبل بھی ہیں ایموشنل, یعنی عورت کی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا اور سینس آف سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا, اور دوسرا اس کی رسپیکٹ کو مینٹین کرنا اور سینس آف سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنا, یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے. میں نے تو یہ چیز بہت زیادہ ریئلائز کی ہے کہ مرد اور عورت کی جو سائیکالوجی ہے نا, ایون سائنٹیفک ریسرچ کوئی بھی بندہ کرے بڑی ایزیلی اس فیکٹ تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فرق ہے اس میں. جسٹ دی ایگزامپل کہ ایک مرد جو ہے اس کی سیکشول نیڈس بہت زیادہ ہوتی ہیں, رائٹ, جبکہ ایک عورت جو ہے اس کی نیڈس اس طرح سے نہیں ایموشنل ہوتی ہیں, ایموشنل, اس کی ایموشنل نیڈس زیادہ ہیں, اس کی یہ والی نیڈس زیادہ ہیں. بڑا عجیب سا کنٹراسٹ ہے. دونوں کی نیڈز ہیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینسز رکھے ہیں. مطلب عورت کو بھی مطلب یہ ڈیزائرز ہیں لیکن یہ اتنی نہیں ہے جتنی مرد کو ہیں. اس طرح مرد کو بھی کہیں نہ کہیں ایموشنل نیڈ یا ہیلپ سپورٹ چاہیے لیکن اس طرح کہیں سے بھی نہیں جس طرح عورت کو چاہیے. سو یہ جو ہے نا ڈپینڈنسی ڈالی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اور انفارچونیٹلی یہ جو ہم جس سوسائٹی کو فالو کر رہے ہیں نا وہ اس کو توڑنے کی پوری طرح کوشش کری. اینڈ یو نو واٹ آئی ہیو اسٹارٹڈ ٹو ریئلائز باہر نا یہ آپ ڈیورس ریٹس کر رہے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے اگلے 15 دن بعد جب اسٹیٹسٹکس آئے گی نا ڈیورس ریٹ باہر کم اس لیے ہو جائیں گے کہ وہاں میرجز ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ گیٹنگ انٹو میرجز. ابھی ڈیورس ریٹ زیادہ ہونا از ایون مور شاکنگ بیکاز وہاں ڈیورس بہت مشکل ہے. سب کچھ آدھا آدھا ہو جائے وہاں تو مرد بیچارہ کہتا ہے نہیں ہو تو میرا بھی سارا ادھر چلا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں ابھی ہوتا جا رہا ہے کہ جی سب کچھ ایکولی, دونوں جاب کریں گے, دونوں کمائیں گے, دونوں فلیٹ کا رینٹ شیئر کریں گے, دونوں کھانے کی چیز گروسری شیئر کریں گے, اپنی گھر کے کام بھی شیئر کریں گے. اینڈ ساتھ وہ لیونگ والا کانسیپٹ آیا ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ کیونکہ ڈپینڈنسی نہیں ہے نا ایک دوسرے پہ, انڈیپینڈنٹ جب دل کیا اٹھ کے چلے گا کسی اور کو چوز کر لیں. اینڈ the other thing is ریسرچ کے مطابق کہ whenever you get into a relationship نا, if you're all in completely then the chances of it breaking away are a lot less. آپ اپنا سارا کچھ دیں. جب آپ کہہ دیتے ہم بھی نکاح میں آتے ہیں یا کسی اور فارم میں آتے ہیں نا کہ یار بس اب یہی ہے اور میں نے اس کو بنانا ہی بنانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, دین یو آپ ادھر ادھر بھی پھونپا نہیں کرتے, دین یور فوکس از ہیئر دونوں اسپاؤسز کا. اینڈ آئی تھنک ہمیں نا ہم نے کچھ ریزنز ڈسکس کیے, ہمیں اور بھی ریزنز فردر ڈسکس کرنی چاہیے, دین سولوشن کی طرف جانا چاہیے. ون آف دی ریزنز میٹیریلزم. جب مرد ہر ٹائم باہر ہے پیسے کمانے کے چکر میں, رائٹ, اس نے کیپ نہیں لگایا کہ میں اگر اتنا دن میں کما لوں تو آئی کم بیک ہوم, سارا دن ہی باہر ہے. اور عورت بھی کہتی ہے کہ مجھے مال دے, لے کے آ, مال چاہیے مجھے. تو مرد سارا ٹائم باہر گزار رہا ہے اور عورت کی جو ہے نا ڈیمانڈ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ میٹیریل ڈیزائرز یعنی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں دونوں. اور برو پھر وہ رات کو تھکا ہوا گھر آتا ہے, وائف سو چکی ہوتی ہے یا جس طرح سے بھی ہے, اور پھر جتنا ٹائم آپ باہر گزار رہے ہو اور پھر باہر کا معاشرہ اور ماحول کیسا ہے کہ یہ فیمینزم نے اور یہ جو چیزوں نے عورتوں کو ننگا کر کے اور عورت کو آبجیکٹیفائی کر دیا اس کے حقوق دینے کی بات میں, اور ہماری بہنیں یا کچھ عورتیں پاگل بھی ہو گئی ہیں اس چکر میں. تو ریسیپشنسٹ عورتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, فون پہ کال اٹینڈ کے لیے عورتیں کیوں بٹھائی ہوتی ہیں؟ ٹو اٹریکٹ پیپل. حالانکہ قرآن ایگزیکٹلی اپوزٹ کہتا ہے کہ اپنی آواز کو نرم نہ بنا غیر محرم مرد کے لیے جس کے دل میں نا کجی ہے. میں ایک یوزول ڈے روٹین کی اگر ہم بات کریں, ایک مرد جو کہ صبح آفس سے نکلتا ہے, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اسے ہر جگہ نا وہ عورت نظر آتی ہے, ریسیپشن پہ بھی, اپنے آفس میں بھی, ہر جگہ. ٹی وی آن کرتا ہے, ٹی وی پہ بھی وہ گلیمرائز کیا ہوا ہے اور خاتون کو آدھے کپڑوں میں دکھایا ہوا ہے. بل بورڈ پہ بھی ہر جگہ وہ یہی دیکھ رہا ہے. نیوز پڑھنے والی خوبصورتی پہلے چوز کرتے ہیں, یعنی نیوز پڑھنے والی جو ہے نا شی شوڈ بی پریٹی. ہم خبر پڑھنا سکھا دیں گے اس کو بعد میں, بالکل, لیکن اس کو خوبصورت ہونی چاہیے. بڑے مزے کا یعنی یہ ہے اصل عورت کی رائٹس کو. جو خوبصورت بیچاری نہیں ہے وہ عورت نہیں ہے کیا, اس کے پاس ایکول رائٹ نہیں ہے جاب کا یا جو بھی ہے. لیکن میں ایک اور طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اب پورے دن گزارتا ہے نا باہر اور ہر جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو یہی چیزیں نظر آتی ہیں. پھر ورک پلیس پہ بھی خاص طور پہ دیکھیں, ورک پلیس پہ آپ اگر کوئی ایسی اپوزٹ جینڈر ہے اس کے ساتھ آپ نے مل کے کام کرنا ہے, اس کے چیلنجز الگ ہیں. پھر جب یہ بندہ رات کو گھر آتا ہے تو اس کی وائف جو ہے پرہیپس شی آلسو ڈزنٹ نو کہ میرے خاوند کے حقوق کیا ہیں, کہ مجھے اپنے آپ کو بھی بنانا سنوارنا بھی ہے, اپنے خاوند کے لیے بیوٹیفائی بھی کرنا ہے. یہ بھی ایک بڑا نیگلیکٹڈ پارٹ ہے, میں سمجھتا ہوں. اس میں ایک امپورٹنٹ بات ڈسکلیمر دینا بڑا ضروری ہے, وہ یہ کہ چاہے جتنے مرضی باہر فتنے ہوں, مرد کا ایکسٹرا میرٹل افیئرز یا زنا کرنا جسٹیفائی نہیں کرتا, تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور چاہے مرد اگر گھر 2 دن 3 دن کے لیے نہ بھی آئے, عورت کا باہر منہ مارنا جسٹیفائی نہیں کرتا. دونوں کیسز میں ایک ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی بات کی ہے کہ وہ عورتیں جو خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی اس کی حفاظت کرتی ہیں, پروٹیکٹ کرتی ہیں. بار بار یہ بات. اس میں یہ بھی کلیریفائی کرنا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ زنا یا کوئی بڑا چیز, ایون آپ دیکھیں نا باہر کسی خواتین کے ساتھ نان محرم کے ساتھ فضول کی ایکسٹرا چٹ چیٹ, ٹیکسٹنگ
یا کوئی آفس آورس کے علاوہ یا اس میں کوئی بات چیت چل رہی جی ہمارا کام چل رہا ہے, دس از کمپلیٹلی لائک ناٹ الاؤڈ. مطلب یہ ہمیں کلیئرٹی اس بڑی ہونی چاہیے, PPL فارمولا فالو کرنا پڑے گا, یہ پرپسفل پبلک انلمیٹڈ. یہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ اکثر نا اس چیز کو انفارچونیٹلی جو ریلیٹیولی نان پریکٹسنگ کپلز ہیں نا, میں خود بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے اینڈ دے گو ٹو دیز گیدرنگس جہاں پہ سارے ہیں اینڈ دے منگل اراؤنڈ ود, مطلب دوست کی بیوی کے ساتھ بھی, اور وہ جو اپنا دوست ہے وہ آپ کی بیوی کے ساتھ بھی گپیں چل رہی ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, مطلب دے فائنڈ ہینڈ شیکس ہو رہے ہیں برو, ہگز بھی ہو رہے ہیں, ویری کامن نا. اینڈ وین دیز تھنگس جب اسپیل آؤٹ ہوتی ہیں اور یہ مسئلے بننا شروع کرتے پھر آپ غصہ کرنا شروع کر دیں. یار ایک ریزن ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کی ہے کہ نان محرمس کے ساتھ نظریں نیچے رکھنی بھائی. فورگیٹ اباؤٹ منگلنگ تو بہت ہی دور کی مسئلہ ہے برو. دیور گھر کا جو دیور ہے آنیسٹلی نہیں پتہ, اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دیور سے ہی پردہ ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الموت هو الموت, وہ تو موت ہے. یعنی باہر کا مرد گھر آئے تو تمہارے الارمز ریز کرتے ہیں, تمہارے کان کھڑے ہوتے ہیں, آئی بروز ریز کرتے ہیں کہ یار باہر کا مرد آیا ہوا تو میں ذرا دیکھوں. دیور تو گھر میں موجود ہوتا ہے برو. اللہ اکبر یار. ایک کیس ایسا بھی تھا کہ جس میں ایک عورت اپنے دیور کے ساتھ انوالو تھی, اس کے ساری اولاد اس دیور سے تھی, ٹھیک ہے, اور بھائی کو نہیں معلوم. اور کچھ عرصے بعد جب آپس میں کھٹ پٹ ہوئی اور بھائی, چونکہ جب ساری افیلیشنز دیور کے ساتھ ہیں اور شوہر کے ساتھ یعنی نیڈ نہیں پوری ہو رہی, جب ہسبینڈ کو بھی شک ہوا نا, ہسبینڈ نے چھوڑا اور پھر دیور اور ہسبینڈ دونوں مل کے نا اس کو اس پہ زیادتی کی اور نکال دیا اور بچے اپنے پاس رکھ لیے. اور دیور زیادہ وہ تھا کہ بیسکلی بچے گھر پہ رہیں گے, باہر نہیں جائیں گے بچے. اور سبحان اللہ یہ گھر میں ہو رہا ہے برو. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑتے ہیں نا, وہ ایک ایک سنت کو بھی چھوڑتے ہیں, ہماری زندگی میں نا ڈسٹرکشن آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ, دیور تو دور کی بات, ابھی تو ہینڈ شیکس. یار اس دن ہمیں جو بھائی بتا رہے تھے کہ جو دوست کی بیوی ہمیں دور سے سلام نہیں کرتی, وہ باہر جا کے گوروں سے جپیاں ڈال رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم جب باہر میٹنگ میں گئے, شی واز آور کولیگ, تو باہر گوروں سے اور سارا گورا وہ بھی, اور کہتے ہیں کہ میں اس کنکلوژن تک پہنچا ہوں کہ چاہے پاکستانی مرد ہو یا CEO ہو گورا یا کوئی بھی مرد ہو, کنکلوژن تک پہنچو. کہتا ہے ہی واز وائڈلی 33 کنٹریز پلس. کہتے ہیں کہ سب مردوں کی سوچ جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے. وہ کہتا ہے گورا کہتا ہے کہ تم پاکستانی کے بڑے مزے ہیں تو شپیاں ڈالتی ہیں. ہمیں کیا پتا, ہمیں یہ کہیں کہ ہم سے سلام نہیں کرتی پاکستان میں, کلچرل اس میں, باہر آ کے دین تو ہے کوئی نہیں نا. اور یہ سب چل رہا ہے. سو کمنگ ٹو ایکسٹرا میرٹل افیئرز, بیکاز آئی ریئلی وانٹ کہ ہم ان سسٹرس کو جواب دے سکیں جن کے ہسبینڈز انوالوڈ ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرز, اور ان ہسبینڈس کو بھی جواب دے سکیں جن کے وائفز انوالوڈ ہیں. اللہ معاف کرے واللہ یار, اٹس اے بگ سن. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویلڈ ریزن ٹو گیٹ سپریشن. اٹس اے ویلڈ ریزن. اگر کسی خاتون کا ہسبینڈ چیٹ کر رہا ہے یا ہسبینڈ پہ خاتون چیٹ کر رہی ہے, اور یہ پکڑا جائے. اس میں ایک تھوڑا سا یہ بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اکثر لوگ بلا وجہ شک کی بنیاد پہ نا, آپ کو کوئی پروف نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میری بیوی نے فلانے بندے سے اس طرح بات کر لی, یا میرے ہسبینڈ نے فلانی عورت سے اس طریقے سے بات کی, تو اس کا مطلب کوئی چکر ہے, اینڈ یو ہیو نو پروف برو. اور ہم ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر رہے, یہ کیسز آئے ہوئے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں کہ عورتیں کو مردوں میں شک ہے, عورتیں بالغ ہیں, مرد تک کوئی ریلیشن نہیں ہے اور شک ہے. اور کچھ اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ واقعی وہ شک ٹھیک بھی ہوتا ہے, یا عورتوں کو پتہ ہی نہیں اور مرد باہر منہ مار رہا ہے. سو اٹ از ون, اگر تو پروف ہو جاتا ہے نا, اور اگر وہ بات ہے, اگر اف یو پروف اینڈ جسٹیفائڈ لاجک, تو آپ اس سے سپریشن لے سکتے ہیں. یار نان پریکٹسنگ جو مرد ہوتا ہے یا عورت ہے, وہ ان میں غیرت پھر بھی ہوتی ہے. ہم ان کیسز پہ ذرا نہیں جا رہے کہ جن میں غیرت بالکل نہیں ہوتی. میجورٹی لوگوں میں غیرت پھر بھی ہوتی ہے. اور غیرت جو ہے نا, یہ کون سا ٹریٹ ہے؟ یہ ایک اسلامک ٹریٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ہے, ٹھیک ہے. یعنی غیرت آپ میں بہت زیادہ ہے, فطرت انٹیکٹ ہے تھوڑی. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو نہیں ہے. یہ بڑا عجیب سا کنٹراسٹ ہے. اچھا, کچھ غیرت کلچرلی بھی آئی تھنک ہے ہمارے ابھی تک. شاید یہ والی غیرت کلچرلی ہے برو. اپنے گاؤں میں تو پردہ ہوتا ہے اور منہ پہ چادر ڈال لو, لیکن جب دبئی جائیں گے تو برو جینز میں اور برو سب کچھ جیسی وہ یونیورسٹیز آتی ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے شہروں سے جو خواتین آتی ہے گاؤں سے, جیسی یونیورسٹیز ناسٹ آتی ہے نا, تو بالکل ہی آپ راستے میں ابایا کر کے آپ کو لگے گا انگلینڈ سے, یہ اسلام آباد کی بھی لگے گی. مطلب جو ہے نا سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین لا یعبدون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. تین نا ایک طرح سے کبائر الاثم بتا دیے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, وہ لوگ ناحق قتل نہیں کرتے, اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے,
اور ایک اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ 3 ڈیڈلیسٹ اور بگیسٹ میجر سنس کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو جائے گا، اور تیسرا پڑوسی کی وائف کے ساتھ زنا کرنا. یعنی اٹ از ون آف دا بگیسٹ سنس کہ جو شخص اس چیز میں انوالوڈ ہے، اس کے گھر پہ بیوی ہے. ایک جو انسان زنا کرتا ہے نا، جس کی شادی نہیں ہوئی، اس کو کوڑا مارنے کا گناہ ہے، مطلب اس کی جو سزا ہے. مگر اس کی شادی ہو گئی ہے، اس سے کوڑے مارنے کا نہیں ہے، اس کو رجم کرنے کا ہے. یعنی وہ اس کو زمین میں کھڈا کھودا جائے گا اور انسان کو گاڑا جائے گا اور پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا. گریوٹی آف سن کا آپ کو اس سے اگر آج اللہ کے نبی جن سے ہم بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ ہوتے تو ایسے لوگوں کو، ایسے مرد اور خواتین کو جو باہر منہ مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی یہ کرنے کا حکم دیتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نا جب ایک آپ کو آپ کے ایموشنز کو ڈائریکٹ کرنے کا چینل پرووائڈ کر دیتے ہیں نا، اس کے بعد بھی اگر آپ باہر منہ ماریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہی ہے نا، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جب آپ نے بات سٹارٹ کی تھی کہ پوری دنیا سے شرنک ہو کے جب آپ آتے ہیں نا ایک فیملی یونٹ پہ، تو اگر یہ فیملی یونٹ خراب ہو جائے نا، اور دنیا ٹو بی ویری آنیسٹ تلی ہوئی ہے تو یار یہ مسلمان کیوں بچے ہیں اس چیز سے، ٹھیک ہے. تو یہ یار ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے نا برو، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ دونوں سائڈ پہ نا والا صبر کی ضرورت ہے. یعنی اگر تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا بیچ میں، وہی جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ہسبینڈ جاتا ہے سارا دن کام کرتا ہے اور ہارڈلی ان دونوں کو موقع ملتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، واللہ یہ میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے سجیسٹ کروں گا. فار ایگزامپل لیٹ سے جیسے یعنی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ اپنی وائف سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے نا، یعنی اگر ایسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تمہیں پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کی کچھ عادتیں ہیں جو تمہیں پسند نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوئی ہے. واٹ وی ہیو ٹو ڈو از، ہم کتنی بار بیٹھتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ اور یہ پوائنٹ ڈاؤن نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میری کون کون سی ہیبٹس ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. لیٹس ٹاک. آپ بھی بتائیں، وہ بھی بتائیں. جب تک آپ دیکھیں کمیونیکیٹ نہیں نہ کریں گے تو یقین کریں چیزیں جو ہیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گی. بالکل ایگزیکٹلی. یہ آئی تھنک یہ جو ہم پہلے بھی بات کی تھی نا کہ ہم لوگ، ہمارے جو لوگ شادی کرنے لگتے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو اینی ٹریننگ فار دیم کہ شادی کی جو تیاری کرا دیتے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا ویڈنگ کی تیاری ہوتی ہے، میرج کی تیاری نہیں ہوتی. اسی طرح ہمیں جب پرابلمز آتے ہیں نا میرج لائف میں تو وی آر ناٹ ٹرینڈ ٹو ڈیل ود دوز پرابلمز. وی ڈونٹ ہیو دیز، آپ کہہ لیں نیگوشیشن اسکلس کہہ لیں یا کمیونیکیشن اسکلس کہہ لیں، یہ نہیں ہوتے، نہ ہسبینڈ کی طرف ہوتے نہ وائف کی طرف ہوتے. اور صرف اپنی بات کیا تو کرنی آ رہی ہوتی، اپنی ایکسپیکٹیشن کی لے کر آئے ہوتے ہم ڈیڑھ ایکسپیکٹیشن، اور ہم چاہ رہے ہیں دوسرا بندہ اس کے مطابق پورا کا پورا اتر جائے. جب وہ نہیں اترتا پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اینڈ سم ٹائمز یو ڈونٹ، کبھی کبھار کوئی ایک ہوتا ہے وہ پرابلم یا تو فیس کرتا رہتا ہے اور کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتا کہ یار پتہ نہیں، اور وہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دن ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اس کے بعد. ایگزیکٹلی. آئی تھنک مرد اور خواتین سے نا یہ جو چیز ہے نا کہ وائف سے پوچھنا چاہیے کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ کس پہ کرتی ہیں. اگر تو پہلے 3 لوگوں میں ہسبینڈ کا نام آتا ہے تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور دوسری چیز یہ کہ زندگی میں 3 اہم مینٹورز کون ہیں آپ کی لائف میں وائف کے لیے. اگر تو اس میں سے ایک ہسبینڈ کا نام آتا ہے تو دس مینس الحمدللہ ہسبینڈ نے اچھا ریلیشن مینٹین کیا. اگر ہسبینڈ سے میں سوال کریں کہ آپ کو دنیا میں 3 سب سے خوبصورت خواتین کون لگتی ہیں، موسٹ بیوٹیفل وومن، موسٹ بیوٹیفل پیپل، اگر پہلے 3 میں اس کی بیوی کا نام آتا ہے نا، دین دس مینس کہ الحمدللہ میرج کا ریلیشن شپ اچھا ہے. اینڈ اگر فرسٹ پہ آتا ہے تو الحمدللہ پرفیکٹ ہے، یعنی اس میں وہاں بھی آتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کائنات کا سب سے یعنی آپ بہترین دوست کون ہے آپ کا، ہسبینڈ سے. اگر ہسبینڈ کی وائف بہترین دوست نہیں ہے نا تو دس از اگین اے لٹمس ٹیسٹ کہ ہمارا تعلق اور وہ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. سو بات یہ ہے کہ یار ہسبینڈ جو ہے نا اور وائف دونوں اس معاملے میں وی شوڈنٹ بی بائسڈ. اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ہسبینڈ باہر منہ مارتا ہے عورتوں کو کہ نہیں جی نہیں چلیں جانے دیں کوئی مسئلہ نہیں، اور جب عورت منہ مارے تو طلاق دے دو، بالکل برداشت نہیں کرنا. دونوں کا سیم فالٹ ہے، چاہے مرد ہے چاہے خواتین ہے. ہاں یہ البتہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کچھ خواتین کو یا کچھ مردوں کو. اچھا مجھ سے اکثر خواتین پوچھتے ہیں کہ تابی ایسے کیس ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں اف یو ٹرولی لو ہم اینڈ دے لو دیئر ہسبینڈس تو ٹرائی کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں. give them دعویٰ, give them نصیحہ, help them in getting out of the situation. اگر وہ ریلائز کرتا ہے تو
ادروائز لاسٹ آپشن تو نکلنے کا ہے ہی ہے, ڈائیورس کا ہے ہی ہے, لیکن ٹرائی ایفرٹ دیں, شاید وہ آپ کی شاید وہ نکلنا چاہتا ہو. اور جب آیا نا ایک دفعہ وائف کی بات آئی, ہسبینڈ نے کہا تھا ابھی میری وائف باہر افیئر میں ہے, تو یہ ہسبینڈ کو بالکل برداشت نہیں تھا, رائٹ. تو میں نے اس کو سیم ایڈوائس کی, میں نے کہا اف یو لو ہر تو اس کو سمجھائیں, ڈونٹ جسٹ لیو ہر, اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اس کو اپنا ساتھی بنائیں اور کوشش کریں کہ وہ بچ جائے اس چیز سے, ادروائز طلاق تو ہے ہی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس طرح کی چیز بڑا ڈیفیکلٹ سا معاملہ ہے, بڑا ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو تھوڑا پریگمیٹکلی بھی دیکھیں کہ اس کی کس انٹینسٹی پہ ہے. ایک انٹینسٹی ہے کہ بندہ بالکل آؤٹ ہو گیا ہے اور عادتاً وہ ہر جگہ ہی منہ مار رہا ہے, ایک اس طرح کا کیس ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یار شاید اس میں شاید ریکوری کا کوئی چانس نہیں, بٹ ایک جس طرح آپ نے کہا نا کہ شاید وہ سلپ ہو گیا کہ یار کسی دفتر میں کسی عورت نے اس کو اپروچ کر دیا یا کسی مرد نے کسی عورت کو, اینڈ وہ تھوڑی سلپ ہو گیا یا سلپ ہو گئی, اور وہی بات ہے کہ اصل لو وہ اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف سے ہی کرتے. سیم کیس فار وومن ایز ویل, اگر وومن سلپ ہو گئی وہی, تو اس میں یہ ہے کہ مے بی دیر از some help required. Yes. Maybe there are certain lifestyle changes آپ لوگوں کو کرنی پڑیں گی. Maybe there are few things جو وہی باتیں communicate کر کے probably you'll never be اس کو cover کر دیں اپنے spouse کو, معاف کر دیں. Obviously غلطی ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کریں گے this is sin, لیکن یہ کہ معافی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے, اور اسپیشلی اگر وہ چھوٹی سی slip up ہے. اگر کوئی میجر ہو گیا then obviously then. اور دوسری بات یہ ہے کہ probably you'll never be able to forget it. You might be able to forgive her or him but not forget everything. نہیں, میرے خیال سے خواتین پھر بھی مرد کے معاملے میں کچھ کر سکتی ہیں, لیکن مرد کبھی برداشت نہیں کر سکتا for some reason, you know. لیکن کرنا چاہیے, مطلب فار ایگزامپل, مطلب یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے نا کسی معاشرے میں, یہ نہیں کہ کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر پھسل گئی and you love her, it depends upon the mistake نا, جیسے پہلے بھی کہا کہ وہ کس انٹینسٹی کی بات, تو پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ مجھے ہمت دے اور طاقت دے اور قوت دے کہ میں اس کو بھلا دوں. لیٹ می اوور کم دس فیلنگ. اور اسپیشلی اگر کوئی ایسا معاملہ نا اٹ ہیز بیکم پارٹ آف یور لائف, فار چاہے وہ ہسبینڈ کی بات ہے یا وائف کی بات ہے, تو میرے خیال سے اگر جیسے آپ نے بتایا نا وہ 14-15 سال ہو گئے ہیں اور اس طرح کی بات ہے کہ پوری زندگی ایسے گزر گئی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے گزارا تاکہ آپ صبر کریں اس پہ, اور اللہ تعالیٰ بدلے میں بس جنت دے آپ کو. اگر تو آپ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, not at the cost of your mental health. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ساری زندگی گزر چکی ہے نا, اکثر نا ہسبینڈ وائف نا اپنی اولاد کی وجہ سے ریلیشن میں دونوں مسئلہ بھی ہو نا, اولاد کی بیسس پہ. اور یہی بات ہے ہمارے کلچر میں اتنی بڑی چیز بنی ہوئی ہے نا کہ اس کی خاطر وہی بات ہے کہ لڑکی کے جو پیرنٹس ہیں وہ کہیں گے نہیں بیٹھے رہو اولاد کی خاطر, اور دونوں سائڈ سے بس یہ آئے گا کہ نہیں اولاد. اس میں کوئی ذہن میں بھول نہ جائے کہ یار سبحان اللہ ہمارے معاشرے میں بیوہ سے شادی کرنا کیوں ٹیبو ہے یار. عورتیں واللہ cannot take divorce, چاہے ان پہ جتنا مرضی ظلم کیا جا رہا ہو, کیونکہ کوئی شادی نہیں کرے گا پھر. خدا کی قسم یہ کلچرل بڑا گندا ایک بوگس فلسفی ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ کرو شادی, بالکل بیوہ سے کرو شادی, 2 کرو 3 کرو 4 شادیاں کرو. بالکل نہیں, ٹیبو سے سٹارٹ کریں تو یہ بھی تو ٹیبو ہے, یہ بھی ٹیبو ہے. مطلب ایک سے زیادہ شادیاں اتنا بڑا ٹیبو بن گیا ہے, یہ مسائل بھی. مطلب کسی اگر عورت کی سبحان اللہ اگر بہترین کزن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کسی فرینڈ کی وائف کی, اف شی وانٹس کہ یار چلو کسی مرد سے شادی کر لے دوسری, وائی ناٹ ہر ہسبینڈ, بالکل وائی ناٹ ہر ہسبینڈ, رائٹ. قربانی دینے میں تیار کیوں نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جب حلال مشکل کر دیا جاتا ہے نا, پھر حرام سولوشن ہوتی ہے. ایک واقعہ تھا جس میں ایک شخص تھا, اس کی پیاری وائف تھی, سب کچھ تھا, ہی واز ایڈکٹڈ ٹو فلدی ویڈیوز, یعنی فلتھ جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, اینڈ ہی واز انوالوڈ ٹو اٹ. بیگم ساتھ والے کمرے میں تھی, اینڈ ہی واز you know doing bad stuff, دیکھ رہے اور اپنے آپ کو پلیز سیلف پلیز کرے. Very soon the woman took divorce, took the kids away, he was left alone and he went into depression کہ یار میں تو کبھی سوچا نہیں تھا ایسا ہوگا. اس نے کہا یار برداشت کرتی رہے گی اور سارا. تو ان کو شیخ نے کہا کہ you know when you prefer حرام or حلال, اللہ will take away حلال from your life. بالکل. اگر ہم حرام کو پریفر کریں نا اپنی لائف میں کہ یار باہر منہ مار لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اللہ جو کرنٹلی حلال موجود ہے نا شاید وہ بھی لے جائے ہم سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا وہ بھی آپ سے جو ہے چھین لیتے ہیں, آپ کا دائرہ تنگ کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو ایک پاکستانی معاشرے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, واللہ اٹس اے ریکویسٹ فار آل آف یو گائز کہ جو بیوہ جس کی طلاق ہو گئی ہے اسے شادی کریں, اور خواتین کو اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس میں کہ کسی کی زندگی ہے. اگر کوئی بیوہ سے شادی نہیں کرے گا تو وہ بیچاری برداشت کرتے رہے گی پھر سارا ٹائم, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز, اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ
سبحان اللہ میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے. چلیں ذہن آج یاد میں آتی تو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا. مطلب اللہ تعالیٰ کا یار ڈر میں سمجھتا ہوں جنرلی, مطلب which ever topic we pick for our sessions, it all boils down to having consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala and fearing him, کیونکہ ساری چیز وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. Imagine a house جہاں پہ خاوند بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے, اور حقوق کا خیال رکھتا ہے, اور بیوی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے. جب خاوند نہیں دیکھ رہا, یا بیوی کے خاوند کے کیس میں جب بیوی نہیں دیکھ رہی, تو ہی از کانشیس ایٹ ہز ورک پلیس کہ یار اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا, ہاں اس کمرے میں کوئی نہیں ہے, وہ خاتون ہے صرف اور میں ہوں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. when both are conscious میرا خیال ہے, اور ایک دوسرے کے حقوق. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری شادی سے پہلے ایک شیخ نے مجھے ایک کتاب گفٹ کی تھی, اینڈ اٹ واز آن دا رائٹس آف ہسبینڈ وائفس. تو آئی یوزڈ ٹو تھنک کہ یار کتنا خوبصورت تحفہ ہے. می اینڈ مائی وائف آفٹر گیٹنگ میرڈ, ہم وہ رات کو پڑھا کرتے تھے یو نو وہ والی کتاب. اور سیریسلی, اور مطلب we were very شادی کی بات اگر رات کو پتہ کتاب پڑھ رہا ہے تو پھر ہمارا بڑا یہ تھا کہ ایک دوسرے کے رائٹس کا پتہ ہو, تاکہ وہ جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا کہ میرجز ٹوٹ رہی ہیں, ان کو بچانے کا ذریعہ یہی ہے کہ بندے کو ایک دوسرے کے حقوق پتہ ہو. حالانکہ خود مولوی تو شادی کے بعد وہ مالدیو چلا گیا تھا یار. وہ کتاب ملیشیا کہتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے انسان کتاب پڑھے کٹے بیٹھ کے, یہ ہوتا ہے رومانٹک لائف. Why did you go to Malaysia man? ان کی وائف جو ہے کہ یار تو مجھے نہیں لے گیا ہے ملیشیا, مجھے کتابیں پڑھائی ہیں. اور بس at the end of the day everyone wants Jannah, right? Exactly. wants Jannah. If you want Jannah, if you want to be from the best of Muslims, you have to be good to your wife. اللہ کی نے کیا فرمایا, کیا حدیث ہے وہ کہ جو تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی وائف کے ساتھ بہترین ہے. بالکل. کیا اس کے الفاظ کیا ہیں؟ خیر الکم یا خیر لکم, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے جو ہے سب سے زیادہ اچھا ہے, اور میں اپنے گھر والوں سے جو ہے من تعلم القرآن خیر علمہ. وہ تو قرآن کے نا اسی الفاظ ہے. کیا ہے خیرکم سے سٹارٹ ہوتا ہے شاید, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور اللہ نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین the best of you. اینڈ سبحان اللہ آپ دیکھیں تو عثمان بن عفان کے شاگرد تھے. He sat for more than 4 decades in a masjid teaching Quran. اور جب یہ حدیث آتی نا تو کہتے this hadith has made me sit in this place for 4 decades. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور ایک اور سلف تھے جو کہ اپنی وائف کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا, خیرکم لأہلہ. تو میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی وائف کے ساتھ بہترین, not you know the better of you, the best of you. ان کی وائف کو نا اسکن ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی, اچھا, جس پہ اس کی اسکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا. اینڈ ہی ریئلائزڈ when he used to come to his house, ان کی وائف نا اپنے آپ کو کور رکھتی تھیں, پردہ کھینچ رہی ہیں, یا جو چادر ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے آ رہی ہیں اپنے فیس کو نا تھوڑا سا, تاکہ میرا ہسبینڈ مجھ سے نا اریٹیٹ فیل نہ کرے. اس کو ریئلائز ہوا تو اس نے کیا کیا کہ ہی acted that he had an accident and he pretended to be blind all his life. And he all his life جب ان کی وائف کی وفات ہو گئی تو he was normal working کفن دفن. لوگوں نے کہا تو اندھا نہیں تھا, کہتا نہیں میں اندھا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو just to make her feel comfortable at her house یہ کیا, اور مجھے کس حدیث نے موٹیویٹ کیا, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, میں تم سے بہتر اپنی وائف کے ساتھ. So سبحان اللہ, if you want to be the best نا you have to be. اور اخلاق, اللہ کی نے فرمایا کہ جو اخلاق ہے نا سب سے قیامت کے دن جو وزنی ہوگا وہ اخلاق ہوگا پلڑے میں. اور جو میرے قریب ہوں گے قیامت کے دن وہ کون ہوں گے؟ حسنکم اخلاقا, ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت حسنکم اخلاقا. Actually what we have to understand, دیکھیں ہم چونکہ جس سوسائٹی میں ہیں نا, ہم لوگوں نے کچھ کرائٹیریاز بنا لیے ہیں کہ یار مجھے اگر if I get married, میری جو وائف ہے نا وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین ہو, اور یعنی جو آپ نے ایک پرسیپشن بنا لی ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے the same thing goes with the girl as well, اس نے بھی ایک پرسیپشن رکھی ہوئی ہے. جب شادی ہو جاتی ہے نا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن, ہم لوگ سب خطا کار ہیں, گناہ کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. پرابلم یہ کہ میرے گناہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہیں, آپ کے گناہ مجھے جو ہے ظاہر نہیں ہو رہے.
شادی کا ریلیشن تب تک ٹھیک چلتا رہے گا جب تک آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے. اگر آپ صبر نہیں نہ کرتے, کسی کو ایک جو ہے نا روم نہیں دیتے کہ یار ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخر فار ایگزامپل ہسبینڈ بھی نہ جو ہے کوئی وہ فرشتہ نہیں ہے, نہ جو ہے وائف آپ یہ کہہ لیں کہ پرفیکٹ ہے, کیونکہ اگر تو یہ پرفیکٹ ریلیشن ہوتا دین دیر واز نو نیڈ آف جنہ. اگر آپ کو سب کچھ یہاں پر ہی اگر پرفیکٹ کنڈیشن میں مل رہا ہے دین وائی از دیٹ سو. تو ہم نے نا ایک دوسرے کو جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا, صبر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھے. اور وہی بات آتی ہے, جتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, جتنا آپ کا ریلیشن اسٹرانگ ہوگا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے آسانی کرے گا. وہ دیکھیں نا عمر رضی اللہ عنہ کی وہ جو واقعہ ہے کہ ایک بندہ کمپلین کرتا ہوا ہے, عمر رضی اللہ عنہ کا کتنا وہ ایک روب تھا, دبدبہ تھا کہ یار اللہ اکبر, جس اسٹریٹ سے گزرتے تھے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا. اچھا وہ بندہ جو ہے نا اپنی کمپلین لے کے آنا چاہتا تھا کہ میری وائف جو ہے نا میری یار سبحان اللہ, بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. وہ جو ہے جب آپ اس کے بعد بتا رہے ہیں نا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے, اس کے بعد ہضم کرنا مشکل. ٹھیک ہے, اچھا وہ کمپلین لے کے آنا چاہتا ہے کہ جی میری وائف میری بات نہیں سنتی, وہ جو ہے چیختی ہے میرے اوپر, ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ. جا رہا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس پہنچ گیا, ابھی تک نوک نہیں کیا. اچھا سنتا ہے, 1 منٹ بولتا ہے, اندر سے تو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, چیخوں کی آوازیں نہیں, یعنی اونچی جو ہے, تھوڑا سا آرگیومنٹ ہو رہا تھا. وہ بولتے ہیں سبحان پارٹ آف ایوری ہاؤس. ہاں, تو کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے ان کی وائف کی آواز جو ہے اتنی اوپر ہے, تو میں تو اپنا جو ہے اپنی کمپلین لینے کے لیے جو ہے وہ کرنے کے لیے آیا. عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل جاتا ہے, وہ اس وقت باہر آ جاتے ہیں, باہر ہی آ جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ کیا کہتے ہیں وہ باہر آگے, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ انہوں نے کیا کہا تھا, کہ تم کس کام کے لیے تھے, وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے صاحب. نہیں وہ انہوں نے پھر بتایا. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا دیکھو میری بیوی ہے, میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے گھر کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اپنی عزت کا خیال رکتی ہے. تو اگر وہ کچھ تھوڑا بہت اپنا جو ہے اگر بول لے, اپنے دل کی بڑھاس نکال لے, دین وی ہیو ٹو مینیج. یہ دیکھیں بہت زبردست بات ہے, یہ جو ہے نا یہ کمام والی, یہ جو پراپر کمام والی صفت ہے کہ آپ نے اگر آپ کو تھوڑا بہت سن لیا نا, آپ نے برداشت کر لیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے شیخ خلیل الرحمان قمر بولتے ہیں نا 35-36 عورتیں رحمہ اللہ, یہ جو 35-36 انہوں نے جو ایک مائنڈ سیٹ دیا ہے نا, کھانا خود گرم کر لو, مجھے کہ تمہارا موزہ کدھر ہے. واللہ عمر بن خطاب یہ کہتے تھے کہ یار یہ ان کی وائف, انہوں نے کہا اگر وہ اتنا کمپرومائز کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے میرے لیے, تو میں بھی سن لوں گا اس کی بات. یار آپ نے رحمہ اللہ کہا, مجھے لگا فوت ہو گئے ہیں. حافظ اللہ دیکھیں مجاہد ہے یار وہ بندہ, اس لحاظ سے اس چیز کو ایگری کریں گے. واللہ میں یار ایک آپ ہی کی بات سے پہلے, یہ جو آپ نے پہلے واقعہ بتایا, آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سنوایا ان صحابی کو, وہ کس لیے, وہ آج بات ہم تک پہنچے, بالکل ہمیں وہ مینرز پہنچے عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے, ان کی سوچ پہنچے آج ہم تک. یہاں بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے سن لیا تھا, ہمارے لیے ایک لیسن ہے. بالکل دیکھیں, یقین کریں آپ عورت کو نا اپنی بیٹی بھی کنسیڈر کریں کہ ٹھیک ہے وہ کسی کی بیٹی ہوتی. اب دیکھیں بیٹی, جو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ عالم, اب ظاہر بات ہے عورت کی کیا مینٹیلٹی ہے, وی کانٹ ریچ ٹو دیٹ. mentality in a sense کہ وہ کس, bro we cannot understand that, nobody can understand it. میں خود بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. آپ اپنا ماجرا شروع کر دیں, میں بھی کمپلیٹ. یہ جنت میں جا کے کوئی غلطی ذرا سی بھی ہو بس رگڑ دو بندے کو, you know what I feel. بیٹی کی بات کر, ٹھیک ہے, جنت میں جا کے پتہ لگے. بہت ایموشنل بینگ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں وی بینگ ایز مرد ہوتے ہیں نا زیادہ ریشنل, 2+2=4 جو ہے, جب ایک بار اڑ جائے نا تو یار یہی میں نے جو ہے نا لاجیکلی اس چیز کو میں نے پروف کر کے دکھانا ہے. واللہ اگر آپ تھوڑا سا ایموشنلی اپنے اخلاق بہتر کر دینا, آپ اپنی وائف کا دل جیت سکتے ہیں. بالکل ایزی ہے برو, میں کہتا ہوں ایک جملہ, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, ایک جملہ آپ کی وائف کے لیے کافی ہے. Why is it so hard for us to tell our wives کہ آپ حاجر بہت پیاری لگ رہی ہیں for instance. واللہ جھوٹ بول دیں یار, میں بتا آپ کی وائف گھر جا کے پوچھیں گی. I think we have all the right reasons to speak the truth. میں آپ کو بتاؤں honestly speaking, دیکھیں ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں brothers, بالکل واللہ ناشکری کرتے ہیں, تو آپ کو بات ہضم نہیں ہو رہی. ایک دائی نے کہا تھا کہ تعریف نا بیوی کی نہیں کر سکتا انسان, یہاں پسلی میں درد ہوتی ہے, پتہ نہیں یا یہاں کہیں درد ہوتا ہے. میں بس باس ہوں, یہ جو ہے نا بس کام والی, بس یہ جو ہے میرے, I think this is شیطان, you know, جو کہ جس کا سب سے بڑا مشن جو ہے نا وہ میاں بیوی میں سپریشن کروانا ہے. تو وہ ایون جادو کا بھی جو ہے نا, ما یفرق به بین المرء وزوجہ,
بالکل الفاظ جو کیا جاتا ہے نا وہ بھی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کیا جاتا ہے. اور جو حدیث میں کیا آتا ہے, شیطان جو اپنے بلاتا ہے رعایا کو, کس کو ڈالتا ہے وہ, تو جپی اور اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کہ تو نے میاں بیوی میں طلاق کرائی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ زنا سے یا اس طرح کی چیزوں سے نا توبہ کر لے گا, لیکن امت جس چیز سے تباہ ہوگی نا وہ میاں اور بیوی کی جدائی ہے. اور یاد رکھیں جب میاں بیوی جدا ہوتے ہیں نا, یا جو گھر میں اکثر لانا ہوتا ہے, بچے کبھی نارمل نہیں رہ سکتے. بچے جن بچوں نے اپنی فیملی میں ڈسٹرب فیملی سے آیا نا, وہ کبھی ایموشنلی اسٹیبل نہیں رہتے, وہ سفر کرتے تھے لائف میں, اور وہ ٹاکسک ریلیشن سے بچتا ہے. شاید شاید نہیں کرتے تھے ساری زندگی. میں ایسے سے لوگوں کو جانتا ہوں جن نے ساری زندگی شادی نہیں کی کہ ماں باپ ریلیشن کیا, اینڈ دے فیئر کہ خدا نہ خاصا ایسے میں انٹر ہو گئے کیونکہ اس نے کسی اور کا بھی دیکھا تھا اس معاملے میں. سو بات یہ ہے کہ آئی ریکویسٹ آور بردرز جو باہر منہ مار رہے ہیں ٹو اسٹاپ اٹ, واللہ اسٹاپ اٹ, اینڈ گیو یور وائفز ان ڈیو رائٹ. اور جو سسٹرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں الحمدللہ انوالو نہیں ہے پاکستانی معاشرے میں, الحمدللہ سسٹرز غیر مند ہیں ماشاء اللہ, وی ہیو ٹو اسپیک دی اسٹارٹس. وہ اپنے آپ کو آپ سمجھ لیں اپنے ہسبینڈ کے لیے اویلیبل رکھیں. اللہ کی بھی نے کیا فرمایا کہ جب بھی باہر تمہاری کسی چیز پہ نظر پڑ جائے, کسی یعنی خاتون پہ, نامحرم پہ, اور تمہیں شہوت غالب آنے لگے, تو گھر آؤ اینڈ فلفل دا ڈیزائر فرام یور وائف. اب وہ گھر آتا ہے فار ایگزامپل, لیکن کنسنٹ ہی نہیں ہے, کنسنٹ ہی نہیں ہے, اور میرٹل ریپ کہا جا رہا ہے یار, اللہ اکبر, یہ گندی سارا اسٹرکچر خراب ہو گیا نا. یس, تو حالانکہ علی نے فرمایا کہ اگر تمہارا ہسبینڈ تمہارے پاس آ کے تمہیں ڈیمانڈ کرتا ہے, تم اگر تندور پہ بھی ہو نا, لیو دیٹ. کیونکہ مرد کی سائیکالوجی when he needs to have a relation, he needs it right now, not after 2 hours, not after 7 hours, یا رات میں. بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں تو رات میں آپ کی ڈیزائر نہیں, he needs it right now. ٹھیک ہے, hence the example رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جب بتا رہے ہیں, مطلب ایکسٹریم ایگزامپل دے رہے ہیں کہ عورت کچن میں ہے, اور at the same time جو مرد ہیں ان کو بھی ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. یعنی کہ جب بھی گھر ہے, ہاں جی چودھری آ گیا جی, روز کھانا پکاؤ ذرا, اور کھانا کہیں گے آ جاؤ, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ریئلسٹک ہونا چاہیے. اور ایک آپ کا مینیج اسکیجول ہو, دیکھیں میں never recall you. اور خواتین کو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ برو, غالباً عبداللہ بن عباس تھے, اور یہ بڑے علماء تھے, اپنے گھر انٹرنس سے پہلے رکتے تھے, پتہ ہے آپ کو, مسواک کرتے تھے, عطر لگاتے تھے, مسک لگاتے تھے, اپنے بالوں کو برش کرتے تھے. تو نے کہا why do you do this? نے کہا when I expect کہ میری بیوی اپنے آپ کو بنا کے رکھے, پریزنٹیبل فارم میں میرے پاس آئے, اور اس سے پیاز اور لہسن اور ادرک کی وہ نہ آ رہی ہوں, اور اس کو بھی ٹائم پتا ہو کہ کس ٹائم ہسبینڈ آ رہا تھا کہ وہ تیار ہو کے رہے, تو میں بھی اپنے لیے پریفر کروں گا کہ مجھ سے پسینے کی اور بدبو نہ آ رہی ہو, اور وہ ساری چیزیں آ رہی ہوں. I want to make myself presentable as well. ہائیجین کا خیال رکھنا یہ ریلیشن شپ کا حصہ ہے. تو I would advise the sisters کہ آپ اپنے ہسبینڈس کو یعنی حجت تمام کریں, اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں, اپنے آپ کو پریزنٹیبل. ڈونٹ لیٹ یور سیلف لوز. موٹی ہو رہی ہیں, موٹی ہوتی جا رہی ہیں جی, اسلام پھیل رہا ہے, اور تو یہ اسلام کا کیا تعلق ہے برو. وہ نا ایک مفتی صاحب ہیں جو ہیڈ ہیں جو پتہ نہیں کون سی کاؤنسل کے, تو وہ ماشاءاللہ کافی ہیلدی ہے نا, تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ان کی اسلام پھیل رہا ہے. تو بات یہ کہ اپنے آپ کو مینٹین کریں, فزیکلی مینٹین کریں اپنے ہسبینڈ کے لیے. یار آپ سنیں سبحان اللہ, سینٹورا جب جاتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ ہماری تو بیگم پردہ دار ہیں, جو عورتیں سینٹورس آئی ہوتی ہیں, میک اپ جو ہے نا فل اپنے آپ کو بلش آن لگائے ہوئے, جو ہے نا وہ اپنا فیشیل کر کے بال بنائے ہوئے, ڈائی کر کے آئی ہوتی ہیں, ہسبینڈز ڈھونڈنے آئی ہوتی ہیں. دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہیں تو وہ تیار نہیں ہوتی. وائی از دیٹ سو؟ شادی پہ جا رہی ہیں, پارٹیز پہ تیار ہو رہی ہیں, ہسبینڈ کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ اینڈ لائک وتھ ہسبینڈز دے شوڈ prepare themselves کہ ہمارے بیگم کے پاس جا رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از a combination. It depends how much you value your relationship. Yes, exactly. اس میں ایک اور وہ چیز آئی تھنک یہ جو آپ نے ایگزامپل دی نا, جیسے جو بے پردہ خاتون ہے یا جو مرد بھی بالکل دین سے دور ہوں گے نا, وہ ان کی پروبیبلٹی باہر منہ مارنے کی, بیکاز دے ول گیٹ سم رسپانسز. جس بندے جو بندہ آفس میں فل ڈیک اپ ہو کے تیار ہو کے جاتا ہے, جو خاتون اس طرح تیار ہو کے جاتی ہے, یار آپ وہاں پہ بلکہ زیادہ ٹائم اکٹھے گزار رہے ہیں, میں بھی 9 hours 10 hours آپ دفتر میں اگر کولیگز ہیں تو آپ ساتھ گزار رہے ہیں, گھر میں تو اپنے اپنے ہسبینڈ اپنے وائف کے ساتھ آپ ریلیٹیولی کم ٹائم گزار رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی ایک وہ اٹریکشن ڈیولپ ہو کے وہ غلط کی طرف جا سکتی ہے. تو اس چیز کو نا کاؤنٹر کرنا,
اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا دینی ایلیمنٹ ہو. دیر شوڈ بی فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یار میں نے نظریں نیچے رکھنی. عورت نے بھی پردہ کر کے نکلنا ہے گھر سے. اف شی واز گوئنگ ٹو ورک شی شوڈ کور ہر سیلف اپ. دیر از نو ایکسکیوز کہ جی میں تیار ہو کے جو مرد نیچے نظر رکھے. نہیں بھائی, اٹ ورکس بوتھ ویز. اینڈ جب یہ ہوگا, اور جو آئی تھنک خواتین ہے نا, they should be also taking care of their husband in that sense as well, کہ ان کی دینی تربیت تھوڑی بہت کرتے رہے, ان کو بتاتے رہے صحیح غلط. پھر اکثر کیسز when husbands جو کہ اس غلط کمپنی میں پڑھتے ہیں, ڈرگز میں پڑھتے ہیں, الکوہل میں جاتے ہیں, وہ ان چیزوں میں اور زیادہ پڑھتے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر میں, کہ وہ ڈرگز کی طرف جاتے ہیں اور ان کو آدھا ٹائم فضول حرکتیں کر کے راتوں گھر میں لیٹ آتے ہیں, اللہ جانے کیا کر کے آتے ہیں. یار بندوں پہ نا دیکھیں, جیسے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو رجال ہیں, جو مرد ہیں, وہ قوام ہیں, رسپانسبل ہیں, تو مردوں پہ بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ یعنی اپنی وائف کی, اپنے بچوں کی, اپنی بچیوں کی نا اچھی تربیت کرے. وہی اس کی جو بچی ہے نا, the day will come she will become somebody's wife, پھر وہ بھی ماں بنے گی. the cycle goes on like this. اگر بندہ اپنی رسپانسبلٹی سے جان چھوڑاتا نا کہ نہیں میرا کام ہے بس میں نے پیسے کما لیے ہیں, ان کو چھت دے دیا, that's it, کوئی ایتھیکل ویلیو نہیں ہے, کوئی ان کو جو ہے نا کہ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتا رہا, تو پھر اس کا the day would come کہ اس کی یہ پیسے کمانا اور یہ وہ اس کے کام نہیں آئے گا. واللہ یہ کام نہیں ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو یہ this is what we have to understand. ہمارے اوپر we being as قوام, فار ایگزامپل ہمارے فادرز ہیں یا ہم اپنے گھر کے قوام ہیں, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور ہم سے پوچھا جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے اپنی وائف کے ساتھ کیا تم نے ٹریٹمنٹ کی ہے, تم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے. صرف if you're sending it to the most آپ یہ کہہ لیں کہ اچھے سے اچھے اسکول بھیج دیا, اور بچوں کو کہاں وہ پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور دین کو اب دیکھیں بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. کس کی غلطی ہے؟ واللہ فادر کی غلطی ہے, قوام کی غلطی ہے. جتنی آپ کے پاس پریولیجز ہیں نا, اتنی یہ ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہماری رسپانسبلٹی بھی ویسے ہی ہے. So that's what we have to take care of. بالکل. ہم لوگ نا انفارچونیٹلی رسپانسبلٹی سے بھاگتے ہیں, بس یہ سمجھ لیں کہ بس پیسے دے دیں اور وہ کر لیں. I want to take some questions as well. ہاں پتہ نہیں, لیکن کچھ لیگ وغیرہ آ رہا ہے, تو آڈیو میں لیگ آ رہا ہے, آڈیو ڈیلے آ رہی ہے. I think it's better to keep the questions for some other session inshallah. Sure inshallah. I think audio میں کچھ لیگ آ رہا ہے, تو اس لیے we'll keep the questions for some other time inshallah. I hope آپ سب نے بینیفٹ کیا ہوگا اس لیکچر سے. Do share it with your friends and family members, اور جو لوگ اسے سفر کر رہے ہیں. امید ہے definitely there are some points that we couldn't cover in this, ٹھیک ہے, کبھی اس پہ مزید ہی بات کریں گے, لیکن this is some very important topic جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. اینڈ ایک دو اناؤنسمنٹس وہ یہ کہ since الحمدللہ ونڈز آف چینج ٹور لانچ ہو رہا ہے on the 14th of this month after a week انشاءاللہ. سو ہم ونڈز آف چینج ٹور کے دوران صرف لاؤڈ اینڈ کلیئر اور وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو کو پاز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو دوبارہ کریں گے. سو دس از دا لاسٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر بفور مے بی ونڈز آف چینج ٹور, اور واک کے دوران نہیں ہو پائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی واک کے دوران تو اور بہت سارے لیکچرز ہو رہے ہوں گے, شاید پرابلی ہم آپ کے شہر میں آپ کے پاس آ کے بہت لیکچرز کر رہے ہو, تو ڈو فل ان دا فارم جو کہ آپ کو دیا گیا ہے اسپیکرز بک کرنے کے حوالے سے. ایک وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو ہوگا انشاءاللہ آن دا کمنگ وینسڈے, اس کے بعد اس کو بھی ہم انشاءاللہ پاز کر لیں گے. اینڈ الحمدللہ اگین ویری فروٹفل ڈسکشن ود دا برادرز ماشاءاللہ. may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر قسم کی غلطی کوتاہی سے بچا لے, اور پوری امت کو فحاشی بے حیائی برائی سے بچا لے, اور ہمیں stronger families بنا کے چلائے, which will make stronger ummah inshallah. بارک اللہ فیک میری بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.